وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دین بھلائی ہے. ہمارے اس سلسلے کا یہ 17واں محاضرہ ہے. اس کا عنوان ہے قرآن کریم کی چوتھی آیت، جس سے قادیانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر استدلال کرتی ہے اور پھر اس کا بطلان. اب یہ آیت اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اب اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی شخص ایسا نہیں مگر وہ ضرور بضرور ایمان لے آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اپنی موت سے پہلے پہلے. یعنی وہ دائرہ ایمان میں آ جائے گا جتنے اہل کتاب ہیں دنیا میں، اور پھر قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے. اب دیکھیں کیسی آیت ہے جو حضرت عیسیٰ کی حیات کی دلیل ہے، اور اس آیت میں ایک ایسی شرط اللہ نے بیان کر دی عیسیٰ کی وفات کی کہ عام انسان بھی حضرت عیسیٰ کی حیات کو مان سکتا ہے. اور وہ کیا شرط؟ کہ تمام اہل کتاب دائرہ اسلام میں آ جائیں. تو جب تک دنیا میں ایک بھی کتابی ایمان سے باہر ہے، اسلام سے باہر ہے، حضرت عیسیٰ کی موت واقعہ نہیں ہو سکتی. یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی دلیل ہے اور صریح ہے اس امر پہ کہ حضرت عیسیٰ کی وفات نہیں ہوئی. وفات بے معنی موت نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ بہت سے اہل کتاب ابھی دنیا میں ایسے ہیں الحمدللہ ایمان میں بھی داخل ہو رہے ہیں، مگر کتنے ہیں جو ایمان کے دائرے سے باہر ہیں؟ تو یہ شرط اللہ نے ایسی لگا دی کہ آسانی سے ہر انسان حضرت عیسیٰ کی حیات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ بھئی جب تک اہل کتاب ہیں دنیا میں عیسیٰ وفات نہیں پا سکتے. تو قرآن حکیم کی یہ آیت جو ہے، اس سے مرزا غلام احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہ کیسے استدلال کرتے ہیں، پھر اس کا بطلان کیسے، یہ ہمارا اصل موضوع ہے. یہ چوتھی آیت ہے ان کے لیے، جس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پہ نص قطعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قرآن حکیم کی طرف سے اور پوری وضاحت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری دفعہ اس دنیا میں آمد کا ذکر ہے. آمد کی طرف اشارہ کر رہی ہے، آمد بتا رہی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب یہود اور ان کے اعداء ان کے احاطہ کیے ہوئے تھے تو اپنے قبضے میں لے لیا روح اور جسم سمیت.
اور اپنی طرف انہیں اٹھا لیا، جیسے ہم نے پہلی آیت میں کہا بل رفعہ اللہ الیہ، وہ ان کا قتل چاہتے تھے، وہ ان کا صلب چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نجات چاہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں نجات دی؟ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ حضرت عیسیٰ کو ایسی جگہ اللہ لے گیا جہاں تک ان کے ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ اب آسمان پہ کون جا سکتا ہے؟ اللہ نے انجاز سے اطہار میں پہنچا دیا حضرت عیسیٰ کو۔ یہ انور شاہ صاحب کی عبارت ہے۔ تو قرآن حکیم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کے دشمنوں سے حفاظت اور حضرت عیسیٰ کی نجات کا ذکر تو آیت توفی میں فرما دیا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، مگر جہاں پہ ان کی موت کا ذکر ہے وہ صرف یہی آیت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کا ذکر ہے، موت کا نہیں۔ انی متوفیک ورافعک، پھر توفی کا ذکر ہے، فلما توفیتنی، مگر موت کے ساتھ، اس نص کے ساتھ صرف اس آیت میں ذکر ہے، یاد رکھیں آپ بھی۔ اور اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت کب واقع ہوگی۔ پھر اللہ نے اسے ایک ایسی شرط کے ساتھ مشروط کر دیا جو عام آدمی کی سمجھ میں بھی آ جائے، مگر وہ تاحال واقعہ نہیں ہوئی۔ وہ قید اور شرط کیا ہے کہ اس دنیا میں جب وہ نزول فرمائیں گے، دوبارہ ان کی آمد ہوگی، وہ داعی ہوں گے دین اسلام کے اور شریعت محمدیہ کے، اور اس کے غلبے کے لیے کوشش کریں گے۔ تو جب وہ اپنا کام مکمل کر چکیں گے، تمام اہل کتاب یعنی جمیع یہود و نصارہ دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ آیت یہ بیان کر رہی ہے۔ مگر جب تک یہ شرط پوری نہ ہوگی ان کو موت آ ہی نہیں سکتی۔ مگر مرزا غلام احمد قادیانی نے اسی آیت سے یہ ناکام سعی کی کہ وہ اپنے مخصوص انداز سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر اس سے استدلال کریں کہ وہ تو ہو چکی۔ اب ان کا طرز استدلال کیا ہے ہم اس سے پہلے بیان کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد نے اس آیت سے خلاف مقصود ربانی اور خلاف نص قرآنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول سے پہلے ہی ان کی موت ثابت کرنے کے لیے، غور کریں اس آیت کا کیسے ترجمہ کیا، غور فرمائیں۔ وہ یوں کہتے ہیں، اور کوئی اہل کتاب ایسے نہیں جو ہمارے اس بیان مذکورہ بالا پر، جو ہم نے اہل کتاب کے خیالات کی نسبت ظاہر کیا ہے، ایمان نہ رکھتا ہو، قبل اس کے جو وہ اس حقیقت پر ایمان لائے کہ مسیح اپنی طبعی موت سے مر گیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ازالہ اوہام جلد 1 صفحہ 188 کی عبارت ہے۔ یعنی مرزا صاحب کے اس ترجمے کا قرآن کی نص سے کوئی تعلق نہیں۔ کیسے لوگ جو ہیں بیچارے آنکھیں بند کر کے لوگوں کی اتباع کرتے ہیں۔ اب یہ جو ان کا طرز استدلال ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی اس آیت کے الفاظ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا مفہوم و مقصود مسلمان امت کے ہاں متواتر طور پہ نقل ہوتا آ رہا ہے، اور وہ وہی ہے جس پہ پوری امت کا اجماع ہے، ایمان ہے، اور وہی قرآن حکیم کے الفاظ کے عین مطابق ہے۔ اس کی طرف ہم نے کچھ اشارہ بھی کر دیا، مگر اس کی تفصیل سے پہلے ہم یہ چاہیں گے
کہ ایک اصولی ضابطہ بیان کر دیں۔ ہماری غرض تو صرف خیر خواہی ہے ان لوگوں کی جو کسی غلط فہمی کی بنا پر یا کسی کی گمراہی کی بنا پر راہ حق سے علیحدہ ہو گئے، منحرف ہو گئے، اور ہماری خواہش ہے کہ وہ پھر جس امت سے نکلے تھے اسی میں واپس آ جائیں۔ اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالی کا ایک مربوط کلام ہے، پہلے حصے کا بعد والے حصے سے، بعد والے کا پہلے حصے سے جوڑ ہوتا ہے۔ پھر وہ قرآن حکیم فصاحت و بلاغت کی اعلیٰ حد پر پہنچا ہوا ہے۔ اس کی ہر آیت، بلکہ ہر آیت کا ہر کلمہ وہ اپنے سباق و سیاق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ لہذا قرآن حکیم کا کوئی بھی مترجم یا مفسر اس کے لیے ضروری ہے کہ چونکہ وہ عربی زبان میں ہے، وہ اس میں نازل ہوا، تو اس کی ہر آیت کے ترجمے سے پہلے تفسیر سے پہلے اس کے سباق و سیاق کا خیال رکھے۔ ویسے تو کسی بھی کلام کو بغیر سباق و سیاق کے کوئی آدمی درست سمجھ ہی نہیں سکتا۔ سباق و سیاق کو جانیں گے تو تب درست کسی کلام کا، کسی متکلم کا کلام آپ درست سمجھ سکیں گے۔ پھر قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ حد پہ ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر میں قرآن حکیم کے جو الفاظ ہیں، نصوص ہیں، اس کی تراکیب ہیں، اس کی کلمات ہیں، ان کی رعایت رکھنا، پھر ان کے وہی معانی معتبر ہوں گے جو ان کے کلمات سے جوڑ رکھتے ہوں۔ پھر قرآن حکیم کی تفسیر محبت وحی سے منقول ہے، صحابہ کرام سے منقول ہے، پھر اس کے بعد ائمہ مجتہدین نے اس کو نقل کیا، اور تسلسل کے ساتھ اس امت میں وہ موجود ہے۔ اس سے انحراف یقیناً باعث گمراہی ہوگا۔ لہٰذا قرآن حکیم کے ترجمہ اور تفسیر میں ان جملہ امور کی رعایت ضروری ہے، یعنی سب کو سیاق کا خیال رکھا جائے، پھر جو اس کے مفردات الفاظ جو ہیں ان کو دیکھا جائے کہ یہ لفظ عربی زبان میں کس معنی کے لیے وضع ہوا۔ یہ نہیں کہ اپنی طرف سے معنی ڈالتے رہیں اور جہاں سے مرضی کلام کو شروع کر دیں، نہ پہلا اس کا دیکھیں نہ بعد والا دیکھیں۔ لا تقربوا الصلاۃ کو لے لیں اور اس سے پہلے اور پیچھے کچھ نہ دیکھیں تو کہیں جی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو جو آیت زیر بحث ہے ہماری، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس کے ترجمے میں جو مرزا صاحب نے ہم نے جو ترجمہ انہوں نے کیا پیش کیا، اس میں انہوں نے قرآنی الفاظ کا ہرگز خیال نہیں رکھا، اس کے مفردات کا ترجمہ نہیں کیا، اس آیت کے سیاق و سباق کی رعایت نہیں کی۔ اور یہ ان کا معروف اسلوب ہے کہ وہ اپنی مطلب براری کے لیے جس لفظ کو چاہتے ہیں اسے لغت اور نقل کے خلاف اپنے مطلوب کے لیے حمل کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا بل رفعہ اللہ، تو انہوں نے کہا جی عزت کی موت دے دی۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب انہوں نے کہا کہ اللہ نے ان کو عزت کی موت دے دی، چک لیا یعنی۔ ایسے ہی انہوں نے لفظ خاتم وخاتم النبیین، تو انہوں نے کہا جی لوگ بھی تو کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی خاتم العلماء ہے، خطباء ہے، خاتم المحدثین ہے، تو اس سے مراد ہوتا ہے وہ افضل محدث ہے، تو حضور بھی افضل نبی ہے، کون سے آخری نبی ہو گئے؟ تو یہ جو اسلوب ہے یہ قادیانیت کا معروف ہے، اور یہی انہوں نے اس آیت میں بھی اختیار کیا۔ اب یہ جو آیت ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، اس کی تفسیر و ترجمہ معروف ہے لوگوں میں، اور وہ یہ ہے
کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں مگر وہ ضرور بضرور ان پہ ایمان لے آئے گا ان کی موت سے پہلے پہلے. یعنی حضرت عیسیٰ کی موت کب واقع ہوگی؟ جب تمام اہل کتاب دائرہ اسلام میں آ جائیں. بھئی یہ ترجمہ ہے معروف اس کا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان پہ گواہ ہوں گے. اب ایک تو حضرت عیسیٰ کی گواہی وہ ہے جب وہ قوم میں تھے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ کہ اللہ میں گواہ ہوں اپنی قوم پہ جب میں ان میں رہا. پھر فلما توفیتنی اللہ نے ان کا رفع فرما لیا، پھر گواہ نہیں. پھر حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے، جب دوبارہ آئیں گے تو قوم میں رہیں گے. تو پھر یہ دوسری دفعہ کی زندگی میں اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا پھر وہ گواہ ہوں گے. تو گواہ وہی ہوتا ہے کہ جن پر گواہی دے وہ ان میں موجود ہو. بغیر موجودگی کے کیسے کوئی گواہی دے؟ جھوٹا گواہ ہوتا ہے نا پھر. تو اس آیت کا جو مضمون جو صاف طور پہ ہر انسان کو سمجھ آنے والا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر اور ان کے آسمان سے نازل ہونے، پھر ان کی جد و جہد کرنے اس دنیا میں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمام اہل کتاب کو ہدایت مل جانے اور ان کے دائرہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد ہوگی. یہ آیت بتا رہی. نیز یہ بھی بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان مومنین پر قیامت کو گواہی بھی دیں گے. یہ بھی دیکھیں. مگر مرزا صاحب ہے کہ ان کا ترجمہ اس میں تعامل کرنے والا آسانی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس آیت کا مرزا صاحب کا ترجمہ قرآن کریم کے الفاظ، اس کے مفردات، عربی لغت، مسلم مفسرین کی تفسیر اور عربی زبان کے قواعد کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. اللہ، اس آیت سے وہ کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو ثابت کر سکتے ہیں جبکہ پورا عالم اس بات پر گواہ ہے کہ ہزاروں اہل کتاب بغیر ایمان کے مر چکے اور آج بھی مر رہے ہیں اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، داخل ہی نہیں ہوئے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی کھلی دلیل ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان پر کیسے گواہ بنیں گے جب وہ اترے ہی نہیں، جب وہ قوم میں رہی نہیں؟ وہ گواہ تو تب ہوں گے کہ وہ اتر کر اپنی زندگی ان کے ساتھ گزارے. تو یہ آیت یہ بھی بتا رہی ہے کہ ایسا ہونا بھی یقینی ہے، وہ اتریں گے. آج کل یہ جو اکثر لوگ حضرت عیسیٰ کی مارنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں نا، آپ کے ملک میں بھی، ان کی فکر صرف یہ ہے کہ وہ کفر کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں تاکہ یہ امت اپنے مستقبل سے مایوس ہو جائے. کوئی نہیں جی اب خلاص، بس سمجھ گئے بات. یہ بہت بڑی ایک سیاسی خدمت ہے کفر کی جو لوگ حضرت عیسیٰ کی حیات کے منکر ہیں کہ یہ امت بیچاری پسی ہوئی امت ہے. ہاں، مستقبل کے بارے میں یہ امت پر امید ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، اس دنیا میں حق کا غلبہ ہوگا، پھر وہ حاکم بن کے آئیں گے، دائی بن کے نہیں کہ جیسے عام لوگ جو دعوت دیتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ سیاسی قوت ان کی ہوگی، امام ہوں گے وہ اس امت کے. اور پھر ان کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ وہ کفر کو سرنگو کریں گے، یقتل الخنزیر، خنزیر کا خاتمہ کریں گے. یہ ساری چیزیں، یکسر الصلیب، صلیب کو توڑیں گے. یہ سب چیزیں حدیث میں آئی ہیں، صحیح حدیث میں ثابت ہے. تو میں حیران ہوں کہ کیسے لوگ حضرت عیسیٰ کی وفات کے لیے کوشاں ہیں. تو یہ ساری حضرات جو ہیں یہ قرآن و سنت کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ ان کی خدمت کر رہے ہیں جو اس امت کے مستقبل کو تاریک بنا رہے ہیں، جو اس امت کو مایوس کر رہے ہیں. قریشی صاحب سمجھے اس امر کو. تو اس وقت اس امت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اس کو اس کے مستقبل کے ساتھ وابستہ کیا جائے، اس کو روشن مستقبل کی خوشخبری اس امت کو دی جائے. ہمارے اس پروگرام کا سارا مقصد یہ ہے کہ امت جو ہے اسے ہم خوشخبری دیں کہ نہیں،
ایک اترے گا، یقیناً اترے گا، آئے گا اور یقیناً آئے گا، اور وہ تمہارا امام ہوگا، بلکہ مہدی بھی آئیں گے۔ جب وہ اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مہدی، نماز کا وقت ہوگا تو وہ کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں، آپ پڑھائیں، امامکم منکم، تمہارا امام تم ہی میں سے ہو۔ تو یہ بھی ہوگا، یقیناً ہوگا، یقیناً ہوگا، یقیناً ہوگا۔ تو پھر ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں گواہی دیں گے تو ان میں ہوں گے تو گواہی دیں گے نا۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک فترہ یا ایک حصہ آسمان پہ گزرا تو اس کے بارے میں صاف قرآن نے بتایا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب اللہ نے مجھے آسمان پہ اٹھا لیا، اے اللہ تو ہی نگران تھا۔ تو اس حصے میں وہ گواہی نہیں دیں گے۔ اب جب گواہی دیں گے تو وہ ہوں گے تو گواہی دیں گے نا۔ دیکھو کتنا آسان ہے حضرت عیسیٰ کی حیات کو سمجھنا، اور کتنا مشکل اس مسئلے کو بنا دیا گیا ہے، اور لوگ بڑے شوق سے حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت کرتے ہیں۔ اس مسئلے کی وضاحت کی ضرورت ہے، یہ اس امت کی اس دور میں سب سے بڑی خدمت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس امت کو، جو پسی ہوئی امت ہے، اس کو قوت دینا اور اس کے مستقبل کے ساتھ وابستہ کرنا، اور پھر اس مستقبل کو روشن کر کے اس امت کے سامنے بیان کرنا، یہی ہماری غرض و غایت ہے اس موضوع سے۔ تو اس مجلس کو ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم اس آیت میں جتنے کلمات آئے ہیں ان پہ مفصل گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔